قرآن کریم کو رمضان المبارک سے خاص مناسبت ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان شریف میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے تھے، اور بعد میں تراویح با جماعت کا سلسلہ جب شروع ہوتا تو یہ تعلق گہرا اور پائیدار ہو گیا۔ یہ مہینہ انتہائی برکتوں اور رحمتوں والا ہے، مسلمانوں کے لیے اللہ کی جانب سے بہت ہی بڑا انعام اور تحفہ ہے۔ اس وجہ سے تلاوت کی کثرت اس مہینے میں منقول اور مشاہق کا معمول ہے، اور الحمدللہ صرف رمضان کے مہینے میں پوری دنیا میں جتنا قرآن کریم پڑھا جاتا ہے شاید سال بھر میں اتنا نہ پڑھا جاتا ہوگا۔ اہل اللہ اور شائقین عبادت کے لیے یہ مقدس مہینہ موسم بہار بن کر آتا ہے۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی ان کے شوق و ذوق میں بے مثال اضافہ ہوتا ہے۔ اب جی چاہتا ہے کہ رمضان کی مبارک ساتیں ذکر و اذکار، تلاوت و عبادات میں گزر جائیں، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ان بابرکت مصروفیتوں میں دنیا کی مصروفیت حائل نہ ہو، اور جب یکسوئی کے ساتھ ہر ایک آدمی کسی عبادت میں لگتا ہے تو حیرت انگیز طور پر عبادت کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور وقت میں بھی اضافہ صاف طور پر برکت کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان شریف کے قریب ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ گیا جو بڑی برکتوں والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں، دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، تمہارے تنافس کو دیکھتے ہیں اور ملائکہ پر فخر کرتے ہیں۔ پس اللہ کو اپنی نیکی دکھلاؤ، بد نصیب ہے وہ شخص جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں، جب رمضان آتا ہے تو آقا کریم کا رنگ بدل جاتا تھا اور نماز میں اضافہ ہو جاتا تھا، اور دعا بہت عاجزی میں فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ حق تعالی شانوں میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم کرتے ہیں کہ اپنی عبادت کو چھوڑو اور روزہ داروں کو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے نقل کرتے ہیں، رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا بخشایا ہے، اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا، وہ ضرور اپنی مراد پوری پا لیتا ہے۔ حضرت ابن مسعود کی ایک روایت الترغیب والترہیب میں نقل کی گئی ہے، جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آئے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہوں، آگے بڑھ، اور آئے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس روایت سے اندازہ ہوگا کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باوجود ساری بشارتوں اور وعدوں کے جن کا آپ کو یقین تھا، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں مبارک ورم کٹ جاتے تھے۔ آخر کیا بات تھی کہ حضرت عمر عشاء کی نماز کے بعد گھر میں تشریف لے جاتے اور صبح تک نماز میں مشغول رہتے۔ حضرت عثمان دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز میں گزار دیتے، صرف رات کے حصے میں تھوڑا سا سوتے، رات کی ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق